بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور دیگر بآواز بلند صلوات. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی. ایک گزارش میں حیدر بھائی سے کرنا چاہوں گا کہ کبھی آپ عزادارانہ سید الشہداء کا شکریہ اپنی طرف سے مت کریں. ہم میں سے کوئی میزبان نہیں ہے یہاں پہ، لہٰذا شاید ہم نہیں کہیں کہ میں شکر گزار ہوں. آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ خدا آپ کو اجر دے گا. ہمیشہ یہ کہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں خدا اضافہ کرے. ہم لوگ نہ مالک ہیں، حتیٰ ہم اس کے کرایہ دار بھی نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ہمارے حصے میں دی ہے. ہم سب لوگ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شرکت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو میں اور آپ سب مخروض ہیں اس کے. ہم سب کی گردنوں کے اوپر یہ قرض ہے، اور ہم سب لوگوں کا حصہ ہماری توانائی سے تھوڑا سا بڑھ کر ہونا چاہیے تاکہ ہماری ہمتیں اور بڑھتی رہیں. اگر ہماری توانائی 10 ہے اور ہم نے 10 ہی دیا تو زندگی بھر 10 پہ ہی رہیں گے. لیکن اگر ہماری توانائی 10 ہے اور 10 سے بڑھ کر دینے کی کوشش کریں گے تو پھر خدا اس میں اضافہ کر دے گا. یہ جسمانی ترقی کا بھی راز ہے کہ اگر آپ روزانہ 1 کلومیٹر دوڑتے ہیں اور ساری زندگی 1 کلومیٹر ہی دوڑنے کی کوشش کی تو آپ 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دوڑ پائیں گے. لیکن اگر آپ 1-2 کلومیٹر دوڑتے ہیں اور ہر روز کوشش کریں کہ 10 میٹر مزید دوڑ لیں تو 1-2 سال کے بعد آپ مثال کے طور پر شاید 2 کلومیٹر ہو جائیں. آپ کی توانائی بڑھتی چلی جائے گی. مانوی لحاظ سے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. عزائی سید الشہداء کے لیے بھی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے، بالاخص علماء اور رفع شہداء، اور بالاخص وہ دوست احباب جو پچھلے سال یہاں پر موجود تھے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. پچھلے سال عزاداریوں میں شرکت کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہوئے. ایک فاتحہ تلاوت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
المتقين كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان اپنے نفع و نقصان کو جان سکتا ہے، اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکتا ہے. اسی خاطر خدا تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار قرار دیا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہ کرے. لہذا خدا تعالیٰ کے دین میں اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے اتنا کہ اپنی زندگی کو ختم کر لے. نہ صرف یہ کہ جان سے کھیلنا، اپنی جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، بلکہ میرے اور آپ کے پاس اتنا حق نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ پر اتنی زور سے ضرب لگاؤں کہ یہ مثلا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے. اتنی بھی مجھے اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو بے معنی نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اجازت قرار نہیں دی. اس اعتبار سے ہم انسان جہاں مجاز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، قطعاً مجاز نہیں ہے کہ اپنے وقت کو تلف کریں، اپنی زندگی کو ضائع ہونے دیں. خدا تعالیٰ اس جسم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا جس کی ترمیم بہت تیزی سے ہو جاتی ہے. آپ کسی جسم کے حصے کو نقصان پہنچائیں گے، اس کی ترمیم بہت تیزی سے ہو جائے گی. یہ جو رنگ تبدیل ہوگا یہ شاید چند گھنٹوں کے اندر واپس آ جائے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے وقت سے کھیلنا شروع کر دیں، اس وقت نے کبھی واپس نہیں آنا ہے. جس چیز کو واپس آ جانا ہے اس کو خدا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. جس چیز کا کوئی بدل نہیں ہے خدا تعالیٰ کیسے اجازت دے گا کہ ہم وقت ضائع کریں. لہٰذا ہمیشہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ کیلکولیشن کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنے کام سے کیا ثمر حاصل کیا، کیا فائدہ حاصل کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیاوی کام کے اندر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مثلا اگر آپ صبح گئے شام کو گھر واپس آئے، 1 مہینے تک آپ نے کہیں جاب کی اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا، تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے 1 مہینے محنت کی اور مجھے کچھ نہیں ملا. اگر دین کے کام پر آپ یہ سوچ رہے ہیں دنیا کے کام پر، تو دین کے کام پر اس سے کئی گنا زیادہ سوچیں کہ آپ کو کیا ریٹرن ملنا ہے، آپ کو جزا میں کیا ملنا ہے، اور وہ جو جزا میں خدا تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کن شرائط پہ دینے کا وعدہ کیا ہے. عربی ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک فصل لگائی اور فصل کے بعد آپ کو پتا چلا کہ جس زمین پہ آپ نے کھیت لگایا تھا وہ کسی اور کی تھی، تو کتنا افسوس ہوگا انسان کو. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ مجھے ایک زندگی گزار جانے کے بعد پتا چلے کہ جو شرائط تھیں اس کی عبادت ہونے کی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، تو سوائے حسرت کی کیا رہ جائے گا انسان کے. تو مجھے اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ ٹھیک ہے دین کے کام میں دنیا کے ظاہر میں کچھ نصیب نہیں ہونا، جو کچھ نصیب ہونا ہے وہ اس کی جزا کی صورت میں نصیب ہونا ہے. تو پہلی عقل یہ کہتی ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جزا کی تمام شرائط کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ دنیا تو ویسے ہی نہیں ملنا ہے. دنیا سے جو جزا ملنی ہے اس کی شرائط کو دیکھے بغیر اگر آپ نے کام کر ڈالا تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کیا حاصل ہوا. ابھی کچھ دن پہلے کوئی بتا رہا تھا کہ آپ کے اسی سینٹر میں کہیں کسی موقع پر چند کرسچنز آئے، اور یا تو اسی عمارت کے اندر یا کسی اور عمارت کے اندر، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ انہوں نے مختلف سوالات کے بعد یہ کہا کہ ہمیں تعجب اس بات پر ہے کہ ہم اتنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو مختلف بہانوں سے گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چرچ وغیرہ کے اندر آئیں، لیکن وہ اتنا نہیں آتے، اور مسلمان سکہ سکہ جوڑتا ہے تاکہ مکہ چلا جائے حج کرنے کے لیے، کربلا چلا جائے زیارت کرنے کے لیے، اور محرم کے مہینے میں بغیر کسی انویٹیشن کے، بغیر کسی چیز کے خود سے واپس آ جاتے ہیں. اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ نہ صرف ہے کہ خود سے آتے ہیں بلکہ ماتم کر کے اپنے آپ کو مارتے بھی ہیں. بظاہر تو وہ یہی کہے گا نا کہ بھئی یہ تو عجیب ہے کہ آتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو پیٹ بھی رہے ہیں. یہ لوگ نہ صرف یہ کہ آتے ہیں بلکہ ہر طرح کا خرچہ کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، ہر طرح کی زحمت اٹھاتے ہیں، پھر یہاں پر آتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے تو بہت تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں، سید الشہداء کے خون کے صدقے میں، اس پاکیزہ خون کی تاثیر یہ ہے کہ یہ خون جوش مارے گا. یہ خون پاکیزہ دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے رد عمل کو ظاہر کرتا رہے گا. یہ تو ہم جانتے ہیں. الحمدللہ سید الشہداء کے حضور اظہار احترام کے لیے
اور ان کی والدہ ماجدہ کے حضور احترام کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد. آج آخری دن ہے اس سلسلہ مجالس کا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو پیغام ہم نے لے کر سلسلہ شروع کیا تھا اس پیغام کو ہم یہاں پر کسی ایک جگہ تک پہنچائیں، اور آپ سے اجازت طلب کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سے التجا یہ کرتا جاؤں گا کہ آج آخری دن جو آپ درود بھیجیں اس کو مل کر تھوڑا سا اونچی آواز میں تھوڑے سے جوش و جذبے کے ساتھ درود بھیجیں محمد وعلی محمد. عرض ہوا کہ انسان یہ دیکھے کہ شرائط کیا ہے. اب آپ یہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ اور میں 11-12 دن یہاں پر آئے اور ہم نے سید الشہداء کی یوم میں یہ عزداری منعقد کی. ایک وہ جزا ہے جو سید الشہداء کے ذکر کی جزا ہے، وہ ہمیں ملنی ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس جزا کے ساتھ ساتھ سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، ان کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں آنی ہیں. چونکہ آج اس سلسلے کا آخری دن ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے 10-11 دن 12 دن کوئی محنت کی اور 12 دن کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو ہم وہیں پر کھڑے تھے جہاں 12 دن پہلے تھے. کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. مثلا فرض فرمائیے دنیاوی اعتبار سے بہت نامعقول مثال ہو سکتی ہے، یہ اچھی مثال نہیں ہے یہ، لیکن میں صرف دینے کی خاطر عرض کر رہا ہوں چونکہ آج کی دنیا میں رائج اس قسم کی مثالیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ 12 دن مثال کے طور پر سوئمنگ کرنے کے لیے گئے، پہلے دن سے لے کے 12 دن تک آپ مسلسل جاتے رہے اور 12 دن کے بعد بھی آپ سوئمنگ نہ سیکھنے کے معاملے میں وہیں تھے جہاں پہلے دن تھے، تو آپ کی پریکٹیکل عقل یہ کہے گی، عملی عقل یہ کہے گی کہ میرے اس جانے کا کیا فائدہ ہوا. آنے جانے کی خاطر تو میں نہیں آیا تھا یہاں پہ، کچھ سیکھنے کی خاطر آیا تھا. آپ ماشاءاللہ 12 دن یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، سید الشہداء کے نام پہ آپ نے ذکر کیا، سید الشہداء کی درسگاہ کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے. کوئی تو خرابی ہے، یا تو بولنے والے میں کمی ہوگی کہ آپ کو کچھ نہیں ملا اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نعوذ باللہ تعالیٰ، یا لینے والے میں کوئی خرابی ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اور اگر دونوں نے غلطی نہیں کی ہے تو پھر صرف ایک صورتحال ہونی چاہیے، ہم چند قدم اہل بیت سے نزدیک جائیں، ہماری زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی آئے. تو پہلا کام جو آج کی شب آپ کر لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب کیجئے. الحمدللہ آج آپ کے پاس موقع بھی ہے، مثال کے طور پر کوئی شاید اتنی بڑی مصروفیت نہ ہو، آج چھٹی کا دن بھی ہے، کہ آپ اپنی زندگی میں سے اس کچھ وقت نکال کر اس کے اوپر فیصلہ کر دیجئے کہ یہ جو آپ نے 12 دن مجالس اعظم میں شرکت کی، اس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میں پہلے بھی برا نہیں تھا کہ اب میں تبدیل ہو جاؤں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کمال کا کچھ نہ کچھ تو امکان رہتا ہے. کوئی کمال مطلق میں تو فائز نہیں ہوا ہوا، سب کے سب گناہگار ہیں، یہاں پر کوئی معصوم نہیں ہے، تو سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ترقی کی گنجائش رہتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا ہم نے ان 12 دنوں میں کیا سیکھا ہے اور کیا تبدیلی تھی. خاص کر میں بار بار تبدیلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید 4 یا 5ویں دفعہ استعمال کر رہا ہوں، کہ سیکھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ عملاً کیا تبدیل ہوا ہے. مثلا اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے یہ 10-11 لیکچرز یا مجالس ہم نے سن لی، کیا توقع کر رہے ہیں کہ تبدیل ہو؟ ہم کیا توقع کر رہے ہیں کہ تبدیل ہو؟ تو اب یہ جو آخری سیشن ہے میں اس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ سید الشہداء کے اس پیغام کی روشنی میں ہم توقع کیا کر رہے ہیں کہ تبدیل ہو، جس پیغام کے اوپر ہم نے چند دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی. تبرکن اس پیغام کو دوبارہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا اور اس سے جو پیغامات ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں زندگی میں تبدیلی کے لیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ سید الشہداء کے اس پیغام میں انسان 3 حصوں میں تقسیم ہوئے.
فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہاری زندگی میں دین نہیں ہے، تمہیں معاد یا پلٹنے کا خوف نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ۔ اور بس تین انسان ہوئے، یا دیندار انسان ہوا، یا آزاد انسان ہوا، یا پھر غلام ہو گیا۔ اور غلام ہوا تو پہلے کسی پس چیز کا غلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس پستی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس قول کی روشنی میں یہ چند دن عرائض پیش ہوئے۔ اب جو مجھے اور آپ کو تبدیلی لانی ہے، وہ تبدیلی کس میدان میں لانی ہے، وہ میدان ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں انسان کی زندگی میں کمال حاصل کرنے کے جو اسٹیپس ہیں، جن کے اوپر اگر انسان چلے تو اپنی زندگی میں کوئی امپروومنٹ لا سکتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی دیتا ہوں، اور یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ توقع ہے کہ آپ اس پر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے آپ اپنے حسب علم، اپنے مراتب کے حساب سے اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمیں مجموعی طور پر اصول کے انداز میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہے، مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی ایک جوان یہاں پر کہے، کوئی بھی شخص یہاں پر کہے کہ چلیے یہ بتائیے کرنا کیا ہے، تو اب ہم چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ 3 فیلڈز ہیں، ان 3 فیلڈز میں اگر آپ محنت کر گئے تو آپ کو ترقی نصیب ہو جائے گی، اور خدا نہ کرے اگر آپ نے ان 3 فیلڈز میں محنت نہیں کی تو آپ علم کا بوجھ لادے چلے جائیں، کوئی ترقی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے، علم بما ہوا علم کی حیثیت میں کوئی ترقی نہیں دے گا۔ خدا نے تعالیٰ یہودیوں کے لیے کہتا ہے کہ ان یہودیوں کو دیکھو، یحملوا اسفارا، یہ دیکھو ان کو، یہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی سی مثال ہے، انہوں نے کتابیں اپنے اوپر لاد دی ہیں، یعنی علم بے تحاشا ہے، عمل کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو علم بما ہوا صرف علم بڑھتا رہے، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے شہرت مل سکتی ہے، اس سے دولت مل سکتی ہے، اس سے شاید طاقت بھی مل جائے، لیکن علم اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے قرب خدا مل جائے نہیں، علم جب تک عمل میں ترجمہ نہیں ہوگا کوئی چیز حاصل نہیں کر پائے گا۔ بس محض تشریف لانا، محض سننا، محض علم بڑھانا یہ فائدہ نہیں دے گا، آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ عمل 3 فیلڈز کے اندر ہونا چاہیے۔ پچھلی گفتگو کا ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کچھ پس منظر بنا لیتے ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ آپ معاشرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ مثال کے طور پر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے۔ کیوں تبدیلی آئے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ امام کے منتظر ہیں، آپ چاہتے ہیں امام تشریف لائیں۔ امام کے تشریف لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کچھ زمینہ ہموار ہو جائے، لہذا آپ تبدیلی چاہتے ہیں۔ اچھا آپ تبدیلی چاہتے ہیں، یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ کبھی کبھی میں اور آپ حیران ہونے لگتے ہیں، پاکستان میں تبدیلی آئے گی کیسے؟ اگر کہیں کہ یہاں پر علم سے تبدیلی آئے گی تو ہمیں معلوم ہے تعلیمی نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں جو بہت بڑے جاہل ہیں۔ کتنی دفعہ پاکستان کے اور پاکستان کی مختلف ریاستوں کے وزرائے تعلیم انتہائی جاہل افراد رہے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں دینا۔ اگر بیوروکریٹس چینج لائیں گے تو اکثر بیوروکریٹس کرپشن سے دوچار ہیں۔ اگر عدلیہ سے توقع کریں تو عدلیہ کی حالت ہے کہ چیف جسٹس خود اعتراف کرتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، اور اس عدلیہ کی سپورٹ میں جو پولیس ہے تو اس کے بارے میں خود پوری دنیا کا اعتراف ہے کہ یہ کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ نہ پولیٹیشین، کوئی تبدیلی کا امکان فی الحال نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ دین لوگوں کو تبدیل کرے گا، اور دین خود اس وقت جتنا فرقہ واریت اور فساد سے دوچار ہو گیا ہے، اس کے بعد انسان تعجب سے سوچتا ہے کہ اس معاملے میں تبدیلی آئے گی کہاں سے، اب کہاں سے تبدیل ہونا ہے۔ یعنی اس وقت ہمارا یہ عالم ہے کہ اگر ہم کھیل کے نام پر چاہیں تو چند لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں جو مختلف قوم، مختلف نسل، مختلف زبان اور مختلف مذاہب کے ہوں گے، لیکن اگر دین کے نام پہ چند لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تو پھر صرف اسی فکر کے ماننے والے آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے سامنے مشکل ہے۔ اب یہ سارا کام ہوگا کہاں سے؟ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ مثلا انبیاء کی تعلیمات میں، اہل بیت کی تعلیمات میں وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ گزشتہ سلسلہ مجالس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس پورے دین کی ایک اساس ہے اور وہ کلمہ طیبہ میں خلاصہ ہوتی ہے،
اور کلمہ طیبہ کا پہلا پوائنٹ ہے لا الہ الا اللہ. یہ پہلی بنیاد ہے. آپ کو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. ہر وہ چیز جو اپنی اطاعت کی دعوت دے بلا بنیاد، اس کا انکار کرنا پڑے گا. ہر وہ وجود کہ جو کہے کہ میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو، بلا چون و چرا میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ، اس کا انکار کرنا پڑے گا. اچھا، یہ چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ان چیزوں میں سر فہرست جو انسان کو مصیبت میں ڈالتی ہے وہ باہر کے معبود سے پہلے اندر کے بت ہیں. باہر کے بت بعد میں بلاتے ہیں، اندر کا بت پہلے بلاتا ہے. لہذا اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، تکامل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ظاہر ہو، پہلا کام یہ کر لیں اپنے اندر موجود نفسانی خواہشات کے بت کو زیر کرنا شروع کریں. محمد والی محمد بلندار صلوات. صلی اللہ محمد والی محمد. اس بت کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اور سلیس کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. ہاں، بہت سادہ سا کام ہے. جو آپ اچھائیاں جانتے ہیں، جو آپ اچھائیاں پہلے سے جانتے ہیں، میں نہیں سکھاؤں گا آپ کو، ان پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اور جو آپ برائیاں جانتے ہیں کہ ہاں یہ برائی ہے، اس کو اپنے وجود سے نکالنا شروع کر دیں. بس. اچھا، اب یہ 10-12 سلسلہ مجالس کے نتیجے میں کیا کریں؟ ایک برائی نکال دیں، ایک اچھائی لے آئیں. یہ آپ کا لا الہ یہاں سے شروع ہو جائے گا. آپ نے ایک برائی دیکھی کہ میرے نفس کے اندر ایک برائی ہے، شاید میرے جیسے کہ اندر 25 برائیاں ہوں گی، لیکن میں جا کے روٹس میں ڈھونڈوں گا ان تمام برائیوں میں جو بنیادی ترین برائی ہے وہ کون سی ہے. ان بنیادی ترین برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا انتخاب کر لوں گا، اس کے اوپر ضرب لگا دوں گا. یہاں سے کام شروع ہو جائے گا. اچھا، خوبی یہ ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں چند بنیادی ترین خرابیاں حل ہوئی نہیں ہیں. وہ نہیں ہیں یہاں پر، یا بہت کم ہے. معاشرہ تسلیم نہیں کر رہا. مثلا یہ معاشرہ خود بخود جھوٹ کو پسند نہیں کر رہا. یہ معاشرہ خود بخود بہت زیادہ مثلا وعدہ خلافی کو پسند نہیں کر رہا. یہ معاشرہ خود بخود بہت ساری ایسی برائیوں کو تسلیم نہیں کر رہا جو بدقسمتی سے دوسرے معاشروں کے اندر رائج ہیں. تو کسی حد تک بنیادی ترین مرحلے میں مشکل حل ہوئی بھی ہے، لیکن چند جگہوں پر یہ معاشرہ بھی مبتلا ہے، آپ کے بھی مبتلا ہونے کا امکان ہے. مثال کے طور پر، البتہ ممکن ہے اس پہ آپ کی اوپینین ڈفرینٹ ہو، لیکن میں اس طرح سمجھ پا رہا ہوں، میں اپنے طور پہ سمجھ پا رہا ہوں، تمام تر کوشش کے باوجود یہ معاشرہ بھی منافقت میں مبتلا ہے. دکھاتا کچھ ہے، اندر سے کچھ اور ہے. اس میں آپ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. بدقسمتی سے اس معاملے میں دینداری بہت سخت جگہ ہے، کیونکہ دینداری میں یہ دکھانا کچھ اور اندر سے کچھ یہ زیادہ آ سکتا ہے. دنیا داری میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے، دکھاتا کچھ ہے، اندر سے کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، یقیناً دکاندار آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ یہ خوش بھی ہے آپ سے؟ نہیں، بہت ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہ منافقتیں رائج ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سرایت بھی کرتی ہیں. آپ اس سے ہوشیار رہیے گا، آپ میں مصیبت نہ آ جائے کریں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ منہ چڑھا کے بات کرنا شروع کر دیں. نہیں، اس کی اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں. مثال کے طور پر آپ کیوں یہ نہ سوچیں کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، مجھے اس اللہ کے بندے کی مدد کرنی ہے. مثال کے طور پر میں نے جب کسی سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک کمرشل ایتھکس ہیں، وہ رائج ہیں. کمرشل ایتھکس یہ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار کھڑا ہو مسکرائے، چاہے وہ کیسا ہی ہو. تو آپ کمرشل ایتھکس کے تحت یہ نہ کریں، بزنس ایتھکس کے تحت یہ نہ کریں. آپ یہ سوچیں یہ اللہ کا بندہ ہے، کیا میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کی دکان خود بخود چمکے گی، آپ کا بزنس خود بخود جائے گا جب آپ یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ مجھے یہاں پر آنے والے کی مدد کرنی ہے. ہاں، اس مدد کے نتیجے میں آپ نے کچھ کمانا بھی ہے، لیکن اساس آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ہر انسان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کو فریب نہیں کرنا ہوگا. بس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی برائی کا مقابلہ شروع کر دیجیے.
اچھا وہ برائیاں بہت سادہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ تو میں نے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ برائی کہی. مثلا سادہ ترین برائیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر جو ہمارے معاشروں کے اندر رائج برائیاں یہاں پر بھی ہیں. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہو سکتا ہے، البتہ شاید ویسٹرن سوسائٹی میں اس وجہ سے کم ہے کہ یہ لوگ ملتے ہی کم ہیں، ورنہ غیبتیں یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں، یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں. البتہ ان لوگوں کے اندر ہیومن ریئیکشن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے ہماری سوسائٹیز کے اندر ہے، اس طرح کا ہے بھی نہیں جو مجھے ابھی تک احساس ہوا. تو بہرحال پہلا کام یہ کیجئے اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا شروع کر دیجیے، نفسانی خواہشات سے کہیں نہ کہیں لڑ لیجیے. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ جو انسان کے اندر بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بہت بری بیماری جو انتہائی مخفی ہے، اس کو پکڑنا بہت مصیبت ہے، وہ تکبر ہے. اور متکبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ محل میں بیٹھا ہو. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے اس سلسلے میں، اللہ کے رسول سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی ایک گلی سے تشریف فرما تھے، گلی سے گزر رہے تھے. وہاں پر ایک عورت گائے کے گوبر سے اوپلے بنا رہی تھی. صحیح، ابھی میں نے ٹھیٹھ لفظ استعمال کیا ہے جو یہاں پہ کم بچے سمجھ پائیں گے، بڑے تو سمجھ جائیں گے فوراً. وہ گائے کے گوبر سے وہ کچھ ایسا فیول بنانے کے لیے اس کو سکھا لیتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو جلا سکیں. تو وہ اوپلے بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ نجاست میں تھے، وہ ہاتھ گندگی میں تھے اس کے، اور وہ خود بھی گندا لباس پہنی ہوئی تھی. نسل کے اعتبار سے بھی حبشی تھی، نسل کے اعتبار سے بھی حبشی تھی، جو اس معاشرے میں نسبتاً کم سمجھا جاتا تھا، بلکہ کافی کم سمجھا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے جب گزرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے دیکھا جگہ بہت کم ہے، یہ اگر عورت ہٹ جائے تو اللہ کے رسول آرام سے گزر جائیں گے، کپڑے گندے نہیں ہوں گے. تو اس سے کہا کہ تم تھوڑا سا ہٹ جاؤ تاکہ رسول گزر جائیں. کہنے لگی اتنی جگہ کافی ہے، ان سے کہو گزر جائیں یہاں سے. رسول خدا نے فرمایا دعھا فانھا متکبرہ، اس کو چھوڑ دو، یہ متکبرہ ہے، یہ تکبر سے دوچار ہے. اچھا گندگی کے ڈھیر میں کھڑی ہے، کپڑے گندے ہیں، نسل کے اعتبار سے اس زمانے کے معاشرے میں یہ نسل بھی پست ہے لیکن متکبر ہے. ہم مت سوچیں کہ جو محلوں میں بیٹھے ہیں وہی متکبر ہیں، نہیں، وہ بھی متکبر ہو سکتے ہیں لیکن ممکن ہے جھونپڑی میں رہنے والا متکبر ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا تکبر کسی اور موضوع میں ہوتا ہے. میرا اپنا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شاید آپ علم میں تکبر نہیں دکھائیں گے، اگر علم میں تکبر دکھانا ہوا تو میں دکھاؤں گا. میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں دولت میں تکبر نہیں دکھاؤں گا، اگر دولت میں تکبر دکھانا ہو تو آپ دکھائیں گے. میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ ڈگریز میں تکبر بچہ نہیں دکھائے گا، ڈگریز میں تکبر دکھانا ہو تو سن رسیدہ دکھائے گا. جس کے پاس 4 ڈگریاں کا امکان ہوگا، ہر آدمی وہاں تکبر دکھاتا ہے جہاں تکبر کا امکان ہوتا ہے. اور یہ جو فیلڈ ہوتی ہے یہ ہر انسان کی چینج ہوتی رہتی ہے. ایک اپنی مہارت پہ تکبر دکھاتا ہے، ایک اپنی دولت پہ تکبر دکھاتا ہے، ایک علم پہ تکبر دکھاتا ہے، ایک تقوی اور پرہیزگاری پہ دکھاتا ہے، ایک اپنی کسی شہرت پہ دکھاتا ہے. ہر انسان کی فیلڈ مختلف ہوتی ہے. آپ اور میں ہوشیار رہیں ہم اپنی ریلیونٹ فیلڈ کے اندر تکبر سے دوچار نہ ہوں. اچھا اب میں آپ کا تھوڑا سا اور وقت لے لوں، اس تکبر کو جج کیسے کریں؟ ایک سادہ سا کام جو جج کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام موضوعات کے اندر جن پر سوچتے ہیں اپنے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، اپنے انداز سے کتنا سوچتے ہیں. حتی الامکان کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دوسروں کی نظر سے سوچنا شروع کریں، تو اس تکبر میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہو جائے گی. میں مثال عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثال کے طور پر میں نے آج لمبی مجلس پڑھنی ہے، البتہ ارادہ نہیں ہے، آپ گھبرائیے گا نہیں، مثال عرض کر رہا ہوں، ارادہ نہیں ہے. فرض کر لیں کہ میں نے مجلس لمبی پڑھنی ہے تو میں یہ سوچوں کہ میں اگر اتنی لمبی مجلس پڑھوں گا تو میں کتنا تھک جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے کیا کام کرنے ہیں. اور میں قطعاً نہیں سوچ رہا کہ یہ جو 50-60 آدمی نیچے بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا. یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ کا اور میرا دیکھنے کا انداز اپنی ذات کے لیے ہو، یہ تکبر کی نشانی ہے. حتی الامکان کوشش کریں دوسروں کو دیکھیں، اپنی زندگی میں دوسروں کو اہمیت دینے کی کوشش کریں. تو جب ہم دوسروں کو اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپنی ذات کی خول سے باہر نکلیں. اور اگر ہمارا اور آپ کا ویلیوز دینا صرف اپنی ذات کے کانٹیکسٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہو رہی.
اس اسٹرکچر کو چیک کریں جس کے اندر ہم سوچ رہے ہیں. یہ کچھ تکبر کی نشانیاں بن جائیں گی ہمارے اندر, ان کو چیک کرتے رہیے کہ تکبر نہ آ جائے کہیں ہمارے اندر. اور بہت ساری چیزیں ہیں, یعنی اگر میں اخلاقی برائیوں کے اوپر عرض کرنا شروع کروں تو پھر 11-12 دن مجھے اسی کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے. وہ 2-3 دن بھی میں اگر بات کر دیتا ہوں تو ہمارے دوست احباب کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تھوڑا موضوع تبدیل کرتے ہیں, لوگ تھک جاتے ہیں. بلکہ ہمارے کراچی میں ایک دوست تھے, ان کے سامنے کبھی میں نے قیامت اور معاد کا تذکرہ کیا تو وہ مجھ سے درس کی بات کہنے لگے, مجلس کی بات کہنے لگے, مولانا صاحب ایسی باتیں مت کیا کریں, طبیعت میں اختلاج ہونے لگتا ہے, گھبرانے لگتی ہے نہیں طبیعت باہر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ آئندہ سے احتیاط کیجیے گا کہ ایسا کوئی موضوع تشریف نہیں لائیے گا ورنہ پریشانی ہو جائے گی. تو اب ہم اور اپنے نفس کے اوپر محنت کریں گے, یہ کسی بھی کمال کو حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی, عنوان بصری, روایت عنوان بصری, اس کا ضرور کہیں نہ کہیں مطالعہ کر لیجئے گا. میں اس کے اوپر محنت نہیں کر پاؤں گا, کافی آرائز پیش کر چکا ہوں پچھلے اشرا کے اندر. 2 سال پہلے دبئی میں ایک اشرا پڑا تھا, پورے 10 دن اس کے اوپر بات کی تھی, لہذا اب میں مزید اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. اس کو کہیں نہ کہیں دیکھ لیجئے گا کہ روایت عنوان بصری نے مانوی ترقی کے لیے کیا ریکمینڈ کیا ہے. مثال کے طور پر اس میں امام نے جو ریکمینڈیشنز دی ہیں, پہلے 3 کا تعلق کھانے سے, پہلے 3 کا تعلق کھانے سے. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہو, جو حلال ہے اس میں سے کھاؤ. جب کھانا کھانے لگو تو جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ, اور اگر کھاتے ہوئے صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کوشش کرو کہ پورا پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ کھینچ لو. یہ 3 ریکمنڈیشنز وہاں پہ تھی. کچھ علم کے معاملے میں تھیں, کچھ اخلاقیات کے معاملے میں تھیں. اگر کوئی تم کو دھمکی دے کہ اگر تم نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا, تو اس سے کہو تم 10 بھی کہو میں کچھ نہیں کہوں گا. اگر کوئی تمہیں دھمکی دے کہ میں تمہیں کوئی برائی سے منتسب کرے, نسبت دے کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے, تو اس سے کہو کہ اگر میرے اندر ہے تو خدا مجھے معاف کرے, اور اگر میرے اندر نہیں ہے تو خدا تمہیں معاف کرے. اسی طرح علم کے بارے میں کچھ ریکمنڈیشنز ہیں کہ کبھی بھی برتری دکھانے کے لیے سوال مت کرنا, کبھی برتری دکھانے کے لیے سوال. اس بہت خوبصورت روایت ہے, بہت خوبصورت روایت ہے. اب اس کو ضرور مطالعہ فرمائیے, خدا عمل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد والے محمد. اچھا, یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے عرفاء ہیں نامی گرامی, ان میں سے اکثر کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں سے ان کا اصلی عرفان شروع ہوتا ہے. میں نے جہاں تک اندازہ لگایا کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایک گریجول پروسیس کے اندر بہت ایکیڈیمک آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں, بالکل کلاسز کی طرح, پہلی ایک کلاس, دوسری, تیسری, چوتھی, اور اس کے بعد اوپر تک. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی ایک جگہ تک محنت کر کے آتے ہیں, وہاں پر خدا متعال ان سے کسی گناہ کے نام پر امتحان لیتا ہے, اس جگہ پر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہاں سے ان کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. معمولاً میں نے دیکھا ہے یہ لوگ اس طرح سے ان کا پیٹرن بنتا ہے. اچھا, یہ جو میں اور آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کریں گے, اپنے گناہوں پہ کنٹرول کریں گے, اس میدان میں ہماری کامیابی کا امکان بڑھ جائے گا. اور جتنا خدا نہ کرے نعوذ باللہ جان بوجھ کر گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے, ہماری کامیابی کا امکان کم سے کم تر ہوتا چلا جائے. صحیح. اب میں بار بار آپ کے سامنے اصرار کر رہا ہوں, جو جانتے ہیں کہ گناہ ہے اس کو تو کم از کم ترک کریں, ورنہ کوئی ترقی نہیں ہوگی. میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, اس فیلڈ کے طالب علم کی حیثیت سے, کوئی ترقی نہیں ہونے کی. ترقی ہوگی اسی وقت جب گناہ ترک ہوں گے, ورنہ ایک آدمی عبادتوں کا ڈھیر لگاتا چلا جائے اور ساتھ گناہ کرتا چلا جائے, میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں چند مہینے کے اندر, چند ہفتے کے اندر اس کی یہ عبادتیں بھی ختم ہو جائیں گی, اور جن عبادتوں کو پہلے شوق سے کرتا تھا وہ اس سے بھی حد سے جائے گا, کیونکہ اس نے گناہ ترک نہیں کیا. بس اگر آپ نے زندگی میں کمال حاصل کرنا ہے, ترقی حاصل کرنی ہے, ایک شاگرد کی حیثیت سے مشورہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اپنے گناہوں پہ کنٹرول کرنا, اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا, آپ کی وسعت کے دروازے خود بخود کھلیں گے. ہماری جو شیعہ تاریخ میں علماء موجود ہیں, ان علماء میں ایک عالم ہے جن کو میر داماد کہتے ہیں. میر داماد, ان کو داماد کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر, ان کی شادی بادشاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی, تو یہ بادشاہ کے داماد بنے تھے.
چونکہ بادشاہ کے داماد بنے تھے تو ان کا لقب ہی داماد پڑ گیا، ان کا نام میر داماد تھا۔ اچھا، بادشاہ کی لڑکی سے ایک عالم کی شادی ہوئی کیوں؟ بادشاہ شیعہ بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ، ایران کا شیعہ بادشاہ تھا، اس کی لڑکی تھی اور اس نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں اس آدمی سے شادی کروں گی جو تقوی اور پرہیزگاری میں بہت اونچا ہوگا۔ اب بادشاہ کے اطراف میں تو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ملنا ناممکن تھا کہ بادشاہ کے اطراف میں کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری میں بہت اونچا ہو۔ تو اس نے جب معلوم کیا تو اس کو پتا چلا کہ قوم میں کچھ علماء ہیں، ان میں کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری میں بہت بلند ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دو، میں ان کے امتحان لوں گی۔ اس کے سامنے کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا، جن میں سے کچھ کے اس نے امتحان لیے اور وہ فیل ہو گئے، ان کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملا کہ وہ کن امتحانوں میں فیل ہوئے، اللہ جانتا ہے۔ ایک جوان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، یہی میر داماد، یہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ جب یہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے تو اس لڑکی نے کہا کہ اب آخری امتحان میں خود لوں گی، آخری امتحان میں خود لوں گی۔ اچھا، یہ امتحان صاحب کیسے لیں گی؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں حجرے میں ہوتا ہے، فلاں مدرسے کے اندر۔ یہ رات کے وقت میں بالکل اختتام کے شب میں یہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی، ان کے کمرے میں پہنچ گئی اور کہا کہ تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دو، اپنے کمرے میں پناہ دو مجھے۔ سب سو رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں جانتے تھے کہ شہزادی ہے، کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا، رات کا وقت ہے، ہم تنہا ایک کمرے کے اندر ہوں، شیطان دو، جیسے ہی لڑکا اور لڑکی ایک کمرے کے اندر، مرد اور عورت ایک کمرے کے اندر تنہا ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوگا، شیطان بہکائے گا۔ فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا، باہر جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں باہر چلی جاتی ہوں، لیکن خدا نہ کرے اگر کسی نے میری عزت سے کوئی تعرض کیا تو میں کل قیامت کے دن تمہارا گلا پکڑوں گی کہ تم تھے جس کی وجہ سے میری عزت برباد ہوئی۔ یعنی ان کو بلیک میل بھی کیا تو وہ بھی تقوی کے نام پہ کیا۔ مجبور ہو گئے بیچارے، کہنے کے کہ ٹھیک ہے تم آؤ، اور ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، خاموشی سے بیٹھنا، یہ کونا یہاں بیٹھنا۔ اس نے طے کر کے آئی تھی کہ امتحان لے گی، اس نے کچھ ہی دیر میں اپنی حرکات شروع کر دی تاکہ یہ اپنی توجہ کو اس کی طرف کریں۔ اس نے احساس کیا کہ میں جتنی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس جوان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتے رہی، آخر میں جب ناکام ہو گئی تو وہ کھڑی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ یہ چکر کیا ہے کہ اس جوان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو دیکھا کہ وہ جس چراغ کی روشنی میں پڑھ رہے تھے اس میں 4 انگلیاں جلا چکے تھے، اور ہر حرکت پر اپنی ایک انگلی جلا کے اپنے آپ سے کہتے تھے کہ دیکھو تم اس ایک آگ کو برداشت نہیں کر پا رہے، اللہ کی آگ سخت آگ ہے۔ عزیزان محترم، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس نے باہر جا کر لوگوں کو خود طلب کیا کہ اے لوگوں اس جوان کو بچاؤ ورنہ یہ اپنے پورے وجود کو آگ لگا دے گا، پھر اس سے شادی کی۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے ہمیں کوئی کمال نصیب نہیں ہوگا۔ کمال نصیب کرنا ہے اپنی وہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ اور میں آپ سے جتنی بھی اپنی نفسانی خواہشات کو دیکھتے ہوئے عرض کروں گا نا، آپ انہیں کنٹرول کریں، ممکن ہے آپ کے اندر وہ خواہشات ہوں گی نہیں، آپ کے اپنی میدان بنے ہوئے ہوں گے، میرے اپنے میدان بنے ہوئے ہیں، میری جنگ میری جنگ ہے، آپ کی جنگ آپ کی جنگ ہے، لہذا میں آپ کی طرف سے نہیں عرض کر سکتا ہوں، میں صرف وہ برائیاں عرض کر سکتا ہوں جو معاشرے میں رائج ہیں۔ مثلا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فحشا رائج ہے، اس لیے میں فحشا پہ اصرار کرتا ہوں، مثلا میوزک پہ اصرار کرتا ہوں۔ مثلا میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کے اندر میوزیکل ٹونز مت رکھیں، اس سے اللہ کی راہ میں آپ کا ارادہ کمزور ہو جائے گا۔ علماء اخلاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ارادہ کمزور کرنے کے لیے میوزک بدترین چیز ہے، اس سے اللہ کی راہ میں بڑھنے کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کے ارادے کمزور ہو رہے ہیں میوزیکل ٹون سے، ان کو چینج کریں، یا تو سمپل ٹون ہو جیسے ٹیلی فون بجتا تھا، بیل ہو، رنگ ہو، بس وہ ہو، ورنہ کوئی اور چیز ڈال دیجئے، کوئی طرح ایسا نوحہ ڈال دیجئے، کوئی ایسی چیز ڈالیے جس سے آپ کے سامنے مشکل نہ بنے، اپنی زندگی سے مت کھیلیں۔ جب تک میں اور آپ ان سادہ فحشا میں مبتلا ہیں، اس کو میں سادہ فحشا کہوں گا کہ ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں یہ غلط ہے، انسان محترم آپ کی روز کے لیے غلط ہے، اور اسی خاطر ہماری مانوی ترقی کم لوگوں نے کی ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ ایران عراق کے اندر مثال کے طور پر اتنے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اسپریچولی اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ نظر نہیں آتے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کے اندر اتنے بری طرح سے پھنس گئے کہ ہم نکل نہیں پا رہے ان سے نکلنے کی کوشش کریں. اچھا، ان سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس کے بعد دوسری فیلڈ کے اوپر توجہ دیں. البتہ بعد کا مطلب ٹائم کا بعد نہیں ہے، پریورٹی کا بعد ہے. ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ گناہوں کو کنٹرول کریں. ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں. اس کے بعد محنت کریں. پھر میں کہہ رہا ہوں، بات کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال پہلے آپ کنٹرول کرتے ہیں پھر اس پہ آئیے گا، نہیں. پریورٹی کے اندر بات ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی عبادات کو بڑھانا. جس شخص کو عبادت کی لذت ملنا شروع ہو پھر وہ گناہ کی لذت سے دستبردار ہوتا ہے. البتہ عبادت کی لذت ملتی اس کو ہے جو پہلے کچھ گناہوں کو چھوڑتا ہے. تو پہلے میں اور اب کچھ گناہوں کو چھوڑیں گے، اس کے ساتھ عبادت کریں گے، یہ عبادت ہمیں لذت دے گی. پھر اس عبادت کی لذت کی وجہ سے ہم ان گناہوں کو مزید چھوڑنا شروع کر دیں گے. ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، بہت دفعہ عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ مشعل مقدس زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے. آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہوں گے. روضہ مقدس جہاں پر امام کا روضہ ہے، اس کے کعبہ کی سمت یعنی اس کے مغربی کونے کی طرف ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد گوہر شاد. مسجد گوہر شاد انتہائی قدیم مسجدوں میں سے ایک ہے، اور شاید دنیا اسلام میں کسی مسجد کا گنبد اتنا اونچا نہیں ہے جتنا گوہر شاد کا ہے. اس زمانے میں مثلا 800 سال پہلے 900 سال پہلے مسجد بنی تھی اتنے اونچے گنبد کے ساتھ. شاید آج تک اس زمانے کی تعمیرات میں سے کسی مسجد کا گنبد اتنا اونچا نہیں ہے جتنا گوہر شاد کا. گوہر شاد کیا ہے؟ یہ مسجد کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی مثلا میں شہید مطہری کی کسی کتاب میں پڑھا تھا یا کسی اور کتاب میں، کسی اچھے عالم کی کتاب میں، جس میں لکھا تھا کہ شاید دنیا اسلام میں کم زمینیں ایسی ہوں جہاں اتنی عبادت ہوتی ہے جتنی مسجد گوہر شاد میں ہوتی ہے. مسجد گوہر شاد عجیب جگہ ہے اس اعتبار سے. وہیں پر وہ ممبر رکھا ہے جس پر کسی زمانے میں ایک عالم نے امام وقت کو بیٹھا دیکھا تھا. وہ ممبر وہیں رکھا ہے. اس ممبر کو شیشے کی فریم میں کر دیا گیا ہے اور یہ علامت کے طور پہ رکھا گیا ہے کہ چونکہ امام یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے، یہاں اب کوئی نہیں بیٹھے. اب انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے، وہی اس ممبر کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ بیٹھیں گے. یہ مسجد گوہر شاد ہے. مسجد گوہر شاد کیا ہے؟ گوہر شاد ایک خاتون کا نام. گوہر شاد ایک خاتون کا نام ہے. بادشاہ کے خاندان کی خاتون تھی، انتہائی پاکیزہ، انتہائی پرہیزگار. انہوں نے مسجد تعمیر کروائی تھی. جب یہ مسجد تعمیر کروائی تو اس کے بچے کھچے ملبے سے ان کی ایک خادمہ نے ایک مدرسہ بھی تعمیر کروایا تھا. وہ مدرسہ بھی آج تک وہیں پر ہے. وہ مدرسہ بھی، یعنی مسجد کی جب تعمیر ہو گئی تھی تو کچھ باقی رہ گیا تھا سامان، تو ان کی ایک خادمہ نے کہا تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سامان آپ مجھے وقف کر دیں؟ تو انہوں نے وقف کر دیا تھا. تو انہوں نے اس سے ایک مدرسہ تعمیر کروایا تھا گوہر شاد اور روضے کے درمیان میں. وہ مدرسہ آج بھی ہے، البتہ چونکہ وہ روضے کا حصہ بنا ہوا ہے تو زیارت گاہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے صبح ہی صبح. مدرسے کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے کیا ہے. وہ مدرسہ بھی اسی زمانے کا ہے. گوہر شاد جب بنا رہی تھیں، خدا ان کی روح اور عظمت نصیب فرمائے انشاءاللہ، جب وہ بنا رہی تھیں تو انہوں نے اپنے بنانے والوں سے شرط رکھی تھی کہ اس کے بنانے میں جتنے بھی جانور استعمال ہوں گے ان کو کبھی کوڑا نہیں مارا جائے گا. ان کے کھانے پینے کا بھی ڈیلی حساب مجھے بتایا جائے گا کہ کتنے جانور تھے، کتنا کھانا پینا ان جانوروں کے لیے لگا. انسانوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے. ایک ایک مزدور کا حساب تھا ان کے پاس کہ ان مزدوروں میں سے کسی مزدور سے کتنے گھنٹے کام لیا گیا ہے، کوئی سختی تو نہیں کی گئی. اگر کوئی مزدور بیمار ہوتا تھا اور چھٹی پہ چلا جاتا تھا تو اس مزدور کو دیکھنے خود جاتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مزدور کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہاں پہ کوئی اس کی وجہ سے بیمار ہوا ہے. اتنی پاکیزگی کے ساتھ یہ مسجد بنوائی اور خود بھی بہت پاکیزہ خاتون تھی. اب یہاں پہ ایک لطیفہ نما واقعہ. اتنی پاکیزگی کے ساتھ ایک مزدور بیمار ہوا اور صحیح نہیں ہوا. گوہر شاد خود دیکھنے گئی اس مزدور کو.
پہلے اطباء بھیجے، طبیب بھیجے کہ ان کا اس کا علاج کرو، علاج کامیاب نہیں ہوا، بہت پریشان ہوئی کہ بالآخر یہ مریض کیسا مریض ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی حالت میں ہے. خود دیکھنے گئیں اور وہاں کے جو مشہور و معروف طبیب تھے ان سب کو لے کے گئیں. انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بظاہر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ہے بیمار اور ہم بیماری ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے. بہرحال گوہر شاد کو کچھ احساس ہو گیا کہ کچھ اور معاملہ ہے. وہ خود تشریف لے کے گئیں اور خود مریض سے پوچھا کہ تمہاری بیماری کیا ہے. اس نے کہا کہ آپ ہی میری بیماری ہے، مجھے آپ سے عشق ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں؟ اس نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. اب گوہر شاد کا حوصلہ کہ مثال کے طور پر اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو چاہے مسجد بنوا رہی کوئی بھی بنوا رہی. محمد بلند تار یعنی دربانوں کا خیال یہ تھا کہ گوہر شاد کم از کم بھی کوڑے مروا کے اس کو قتل کروا دیں گے کہ اتنی بڑی گستاخی ایک مزدور کر دے. انہوں نے کہا نہیں، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن میں نے متقی پرہیزگار سے شادی کرنی ہے. تم تقوی پرہیزگاری دکھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے، یہ سامنے روضہ فرزند رسول ہے، 40 دن تک یہاں آ کر نماز شب پڑھو. اگر تم 40 دن تک یہاں پہ نماز شب پڑھ لیتے ہو پورے خلوص سے تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. اس نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، 40 رات نماز شب بھی تو پڑھنی ہے. 40 رات گزر گئی اور وہ نہیں آیا. گوہر شاد نے کہلوا کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ مجھے اب وہ عشق مل گیا ہے جس کے بعد آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ مثال بہترین مثال ہے کہ انسان کے ہدف کب چھوٹے ہوتے ہیں اور کب بلند ہوتے ہیں. اگر انسان کے سامنے کوئی بڑا ہدف نہیں ہے تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں. کتنی دولت کما لوں، کتنی لذتیں لے لوں، کتنی خواہشات پہ عمل کروں. لیکن اگر اس انسان کے سامنے اس بیوی کی محنت کے نتیجے میں ایک بڑا ہدف آ گیا، اب اس کو گوہر شاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر معاملہ ختم ہو گیا. وہ جس کے لیے مر رہا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی کیونکہ اس کی آنکھیں کہیں اور کھل گئیں. عزیزان محترم، یہ دوسرا مرحلہ ہے. بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنی مانوی بیماریوں سے لڑیں، اپنی نفسانی بیماریوں سے لڑیں. جن چیزوں کو جانتے ہیں کہ غلط ہے ان سے اجتناب کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وقت کے اعتبار سے اور اس کے بعد پرائرٹی کے اعتبار سے عبادات پہ توجہ دیں. اپنی عبادات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھائیں. اچھا، واجبات کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ واجبات نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں جانا ہوتا ہے، پھر تو بہت پٹائی ہوتی ہے. تو واجبات کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ایک نفیس واقعہ یاد آ گیا، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. ایک انتہائی بلند پایا عالم دین، انہوں نے رات کے وقت میں اپنے ایک بہت ہی بلند پایا شاگرد کو بلایا. اس کو بلایا، وہ کھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کافی ثروت مند تھے، کافی دولت وغیرہ ان کے پاس تھی. شاگرد کے پاس استاد نے کہا کہ جاؤ، اپنے نوکر کو بھیجا اور کہا شاگرد سے کہو، دونوں عالم بعد میں بہترین قسم کے عالم، ان شاگرد سے کہا کہ اسی وقت اٹھ کر میرے پاس آؤ اور میں کھانے پر ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں آؤ گے. وہ خود کھانے کے لیے بیٹھے تھے. جیسے انہوں نے سنا کہ استاد نے کہا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں آؤ گے، اسی حالت میں اٹھے، فوراً استاد کے پاس پہنچے اور استاد سے پوچھا کہ جی کیا معاملہ. فرمایا کہ میں سوچتا ہوں میں نے کیا غلطی کی کہ خدا نے تم جیسا شاگرد مجھے دیا. کہا استاد میں نہیں سمجھ پایا، مجھ سے کیا حماقت ہوئی. کہا کہ تمہارے ہمسائے میں ایک سید بھوکا ہے اور تم گھر میں کھانا کھاتے رہے اور وہ 7 دن سے بھوکا تھا، تمہیں پتہ نہیں چلا. کہا ہے استاد مجھے بتائیے کہ وہ سید کون تھا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا. استاد نے بہت خوبصورت کہا، فرمایا کہ اگر پتا ہوتا اور یہ کرتے تو پھر تو تم کافر تھے. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تمہیں پتا کیوں نہیں چلا.
اگر پتا ہوتا اور نہیں کرتے پھر تو تم کافر تھے، پھر تو تمہیں اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ میں خفا اس بات پر ہوں کہ تمہیں احساس کیوں نہیں ہوا کہ تمہارے برابر میں ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا۔ صحیح؟ اب ہم اور آپ اپنے اوپر توجہ دیں، آہستہ آہستہ محنت کریں، جن چیزوں کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے ان کو چھوڑ دیں، جن کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے ان کو چھوڑ دیں۔ وہ استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جانتے تھے پھر تو وہ کہہ رہے ہیں تم میرے نزدیک کافر تھے اصلا، کہ تم نے پھر بھی نہیں کھلایا۔ آپ اور میں جو گناہ جانتے ہیں اگر ان کو نہیں چھوڑیں گے کبھی ترقی نصیب نہیں ہوگی۔ پھر کچھ عبادتوں کو بڑھائیں۔ اچھا اب یہاں پہ کوشچن یہ، مثلا میں نے عرض کیا تھا واجبات کو بڑھائیں، تو واجبات کو ترک کر دیں تو بچے گا ہی نہیں پھر تو کچھ۔ واجبات کی بات نہیں ہو رہی، واجبات تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ اچھا اب بہت سارے جوان تو یہیں پہ سلپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مطلب، یعنی فجر کی نماز وقت میں پڑھنی ہے، تو بہت ساروں کا تو معاملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں وقت میں پڑھنی ہے، کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ قضا پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا معنویت، پھر تو داستان ہی ختم ہو گئی۔ پھر تو ہم واجبات کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اگر آپ ان واجبات کو یا واجبات کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی چیزوں میں سے ایک چیز، نماز اول وقت پڑھیں، نماز بالکل اول ٹائم میں اندر پڑھیں، کوشش کریں نماز پہلے وقت میں پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، یہ تو واجبات میں سے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھیے، چاہے 10 منٹ ہی صحیح، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا، چاہے 5 منٹ ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے۔ مستحبات میں کیا کریں؟ فرض کریں کوئی کہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ واجبات کر لیے، مستحبات کیا کریں؟ 2-3 مستحبات بتاتا ہوں۔ اگر ان مستحبات پہ کوئی کچھ مدت عمل کرے، جس کی میں ابھی تشریح عرض کروں گا، قطعاً فائدہ ہوگا، نہیں ہوتا کہ نہیں ہوگا، صرف ایک صورت میں نہیں ہوگا، خدا نہ کرے رزق حرام رزق کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، رزق حلال ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے رزق حرام ہوا پھر یہ تو چھوڑ دیجئے، دن میں 10 قرآن بھی ختم کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رزق حلال ہونا ضروری۔ بس وہ جو میں نے عرض کیا نماز توجہ سے پڑھے، اول وقت پڑھے، اس کے اندر ترقی ہوگی، یہ اس کی کا رزق کے اندر مشکل نہیں ہے۔ اچھا رزق کے اندر مشکل کسے کہتے ہیں؟ وہ جو جان بوجھ کر مشکل ہوتی ہے، نہیں جانتا مشکل آ گئی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جان بوجھ کر جو مشکل ہوتی ہے اس کو عرض کر رہا ہوں۔ مستحبات میں سے کون سے مستحبات پہ عمل کریں؟ اچھا میں کوئی مستحب لمبا چوڑا نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں بہت لمبے مستحب بتاؤں گا، ایک تو پتہ نہیں کہ میں خود بھی عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ کرنے والا پھر وہ بھی نہیں کر پائے گا، تو میں چھوٹے مستحبات بتاتا ہوں آپ سے۔ اہم ترین مستحبات میں سے ایک مستحب، مغرب اور عشاء کے درمیان نافلہ نماز ضرور پڑھیں، چاہے قضا پڑھ لیں۔ چاہے قضا پڑھیں کیا مطلب؟ مثلا نافلہ نماز کا وقت ہے مغرب کے بعد سے آدھے گھنٹے سے پونا گھنٹہ، بہت ہوا 1 گھنٹہ چاہیے۔ فرض کریں آپ نے مغرب دیر سے پڑھی ہے تو آپ نافلہ قضا کی نیت سے پڑھ لیں۔ غفیلہ، میں نے نافلہ شاید کہہ دیا، نماز غفیلہ، مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ۔ غفیلہ 2 رکعت نماز ہے، اس میں 2 آیتیں ہیں، 2 دعائیں ہیں، دونوں پیپر کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں، پیپر سے دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس نماز کو پڑھنے میں پڑھنے والوں کے لیے مشکل سے 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کچھ مدت تک پڑھ گئے آپ کی زندگی میں کچھ اور ہونا شروع ہو جائے گا، زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ البتہ کوشش یہ کیجیے گا کہ وہ دعائیں، اچھی دعائیں مانگیے گا، چھوٹی دعائیں مت مانگیے گا، بڑی دعائیں مانگیں جس سے معنوی ترقی ملے۔ اگر صرف یہ دعائیں مانگتے رہیں کہ اے خدا آج گاڑی میکینک کے پاس گئی جلدی آ جائے، وہ گاڑی آ جائے گی لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ اگر یہ دعا مانگتے رہے خدا میرا گھر بن رہا ہے، گھر بن جائے، دنیا کے گھر بن جائیں گے، اس کے لیے پھر وہ پھیلا کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہی بن جاتا ہے۔ دوسرا مستحب زیارت عاشورہ پڑھیں۔ زیارت عاشورہ کے لیے ضروری نہیں ہے 100 دفعہ جمعرات کہیں، 1 دفعہ بھی کہیں تو صحیح ہے۔ 1 دفعہ پہ بھی روایت ہے ہمارے پاس کہ کوئی 1 دفعہ بھی کہے اور ارادہ کر لے 100 دفعہ کا تو خدا اسے بھی قبول کرتا ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اگر زیارت عاشورہ ایک دفعہ جملے کہہ کے پڑھیں تو کچھ عرصے کے بعد اگر آپ پڑھتے رہیں تو مشکل سے 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، بمشکل 10 منٹ لگیں گے۔
شروع میں آپ کو 15 منٹ لگ سکتے ہیں، 20 منٹ لگ سکتے ہیں، چونکہ عربی زبان پہ جاری نہیں ہوگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ بہترین ٹائم فجر سے لے کر زوال تک کا، بہترین ٹائم۔ اب جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، جانے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں آفس جانے سے پہلے پڑھ لوں گا، کچھ لوگ آفس کی ڈیسک پہ پہنچنے کے بعد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا صاحب اگر میں زیارت عاشورہ سوتے وقت لیٹ کر پڑھوں تو کیسا ہے؟ میں نے اس سے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ لیٹ کے ہی پڑھ لو، لیکن اچھا یہ ہے کہ کم از کم بیٹھ جاؤ، کہ اہل بیت کی حضور زیارت کرتے وقت لیٹا رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ چلو لیٹ کی پڑھو لیکن پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ بس ایک نماز غفیلہ ہو گئی، ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ نماز شب ہو گئی، ایک زیارت عاشورہ اور تیسری نماز شب۔ اچھا نماز شب میں کیا ہے؟ 11 رکعتیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ اصول کے خلاف ہے، یہ لمبی والی ہو گئی، یہ مستحب لمبا ہے، نہیں، اس کو آپ یہ بھی کر لیں۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں میں 11 رکعت کا حوصلہ نہیں ہے، تو جتنا آپ کا حوصلہ بنتا ہے، جتنا آپ شوق سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ جبر کریں تو کتنے پہ کریں؟ کم از کم 3 رکعت پہ جبر کر لیں۔ میں اپنی زندگی میں سوچتا ہوں مستحبات کو وہاں لے کے جاؤ جہاں پہ دل چاہے، لیکن ایک منیمم اسٹینڈرڈ ایسا بنا لیں، اس پر جبر کر دیں کہ اپنے نفس سے کہیں گے یہ تو میں کروا کے ہی چھوڑوں گا، چاہے دل چاہے چاہے نہیں چاہے۔ اس کے بعد اجازت دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے دل چاہے تو کرو، نہیں دل چاہتا مت کرو۔ مثلا روزانہ فرض کر لیتے ہیں، یہ سوچوں روزانہ 25 آیتیں قرآن کریم کی جبر سے پڑھوں گا، زیادہ کا دل چاہو تو زیادہ پڑھ لوں گا، 25 کم از کم جبر سے بھی پڑھوں گا۔ زیارت عاشورہ ایک ایک جملہ جبر سے پڑھوں گا، دل چاہا تو 10 دفعہ کہہ دوں گا، دل چاہا تو 100 دفعہ کہوں گا، ٹھیک ہے، جو آپ دل چاہے۔ لیکن یہ 3 مستحبات ایسے ہیں جو زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، ایک غفیلہ، ایک زیارت عاشورہ، اور تیسرا نماز شب، چاہے 3 رکعت ہی صحیح۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی اگر ہم دیر سے اٹھے تو کیا کریں؟ اس کو بھی پھر قضا کی عادت ڈالیں، حتیٰ اگر دیر سے اٹھے تو قضا پڑھ لیں ان 3 رکعت کو، 3 رکعت میں 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر، اس کو تاخیر۔ اچھا کتنی دیر لگے گی 3 رکعت پڑھنے میں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز وتر کے اندر وہ 300 دفعہ العفو بھی کہیں اور پتہ نہیں 40 مومنین کے نام بھی لیں۔ فرض کریں آپ شروع میں کہتے ہیں نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، 3 رکعت نیٹ پڑھوں گا، ہاں نیٹ پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع ہو جائے۔ میں ہمیشہ ایک بات سے ڈرتا ہوں، مرتے وقت خدا سے یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ خدا میں کوشش کر رہا تھا، کم سے کم اتنا ہو کہ مرتے دموں خدا سے کہوں خدایا میں کوشش کر رہا تھا، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ جس زمانے میں زلزلے کا وقت تھا، کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، کراچی میں زلزلے کی خبریں تھیں، جس دن کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ کراچی میں زلزلہ آئے گا، میرا گھر 7ویں منزل پر ہے، تو مجھے کسی خاتون نے فون کیا، کہنے لگی کہ زلزلے کا میرے اوپر خوف بہت زیادہ طاری ہوا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کتنی منزل اونچا ہیں؟ کہنے لگی میں 4تھی منزل پر ہوں اس لیے میں بہت ڈر رہی ہوں۔ میں نے کہا میں 7ویں منزل پر ہوں، میں نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہنے لگی مجھے کیوں خوف آ رہا ہے؟ آپ خود بتائیں کیوں خوف آ رہا ہے؟ کہنے لگی مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ میں مرنے والی ہوں۔ میں کہ اس میں کیا برائی؟ اگر ہم صحیح کر رہے ہیں اور خدا کی راہ میں مرنے والے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، کہنے کہ اگر زلزلہ آئے تو ہم بھاگیں یا نہ بھاگیں؟ کیونکہ اگر بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم موت سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر خدا موت دے رہا ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں اور مر گئے تو ہم موت سے بھاگتے ہوئے مر گئے۔ تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا آپ موت سے مت بھاگیں، آپ یہ سوچ کر بھاگیں کہ خدا تو نے جان بچانا واجب قرار دیا ہے، میں تیرے حکم کی اطاعت میں بھاگ رہا ہوں، تاکہ اگر آپ کو بھاگتے ہوئے بھی موت آئے تب بھی آپ اللہ کی اطاعت میں ہی مریں گے، خدا کی موت سے بھاگتے ہوئے نہیں مریں گے، اطاعت میں مریں گے۔ ہمیشہ کوشش کریں میں اور آپ اپنی زندگی میں کہ اگر اسی وقت بھی موت آئے تو خدا سے کہہ سکیں خدا کوشش کر رہے تھے، کوشش جاری تھی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ اپنی نفسانی خواہشات پہ کچھ کنٹرول کر لیں، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اپنی عبادتوں کو کچھ امپروو کر لیں، کچھ واجبات کو امپروو کریں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کچھ مستحبات بیان کر دیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ البتہ مجھے احساس ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ فوری نتیجہ نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد آپ کو نتیجہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز غفلہ شروع کرے، کب توقع کرے کہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا؟ اچھا اس کی تاثیر کیا ہے؟ چلیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نماز غفلہ کی یہ تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کی
قنوت کی دعاؤں کے درمیان دعا مانگیں گے، جو اسپیس ہے کہ 2 عربی کی عبارتوں میں دعا، یہ دعا آپ کی فوری پوری ہو سکتی ہے، یعنی آپ اس معاملے میں مستجاب الدعویٰ بن سکتے ہیں، آپ اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس میں جو آپ دعا مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن کب تک سوچوں کہ اس کا اثر شروع ہوگا؟ اپنے جیسے سنگ دل پر سوچتا ہوں 1 سال کے بعد، آپ جیسے نرم دل پر شاید 5 مہینے میں ہو جائے، شاید 6 مہینے میں ہو جائے، لیکن اپنے جیسے سنگ دل کے لیے سوچتا ہوں 1 سال بعد ہوگا۔ لہذا میں اپنے لیے سوچتا ہوں جو بھی نیک کام کروں 1 سال کی پلاننگ کر لوں، 1 سال سے پہلے اثر نہ مانگوں۔ اچھا یہ کیوں میں نے 1 سال سوچا؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا تمہارے جسم کے اندر 360 رگیں ہیں، جب 360 دن کر لو گے تب اثر ظاہر ہوگا۔ البتہ ان رگوں کا مطلب خون کی رگیں نہیں ہیں، ان رگوں کا مطلب معنوی رگیں ہونی چاہیے کوئی۔ اس اعتبار سے بھی تقریباً 1 سال کے بعد چیزوں کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اب مثلا ممکن ہے کوئی جوان یہ کہے کہ 1 سال بہت وقت ہوتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ 65 سال کی زندگی میں 1 سال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری عمر اس وقت 40 سال سے اوپر ہے اور ساری طبی صورتحال باقی رہیں اور پاکستان کے ایوریج کے مطابق میں 62 سے 65 کے درمیان دنیا سے رخصت ہوا اور آج ہی اس کام کو شروع کروں، تب بھی تاثیر کے لیے 20 سال باقی ہیں۔ 2 سال بھی ہوتے تو ضائع کیوں کروں؟ 1 سال بھی ہو تو ضائع کیوں کروں؟ کم سے کم راستے میں تو چلتا رہوں گا۔ ابھی نہیں معلوم کسی جوان کی عمر بہت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ہمارے ایک دوست نے یاد دلایا کہ آپ 65 کیوں کہتے ہیں، یہ پاکستان میں ناروے میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہاں پر بھی ہم کچھ احتیاط سے کہتے ہیں، مثلا اگر سپاہی صاحبہ پسند نہ کر لے تو ٹھیک ہے، آپ بھی کچھ قید لگا کے کہہ لیجیے اگر سردی سے نہ مارا گیا، یہاں پہ کچھ اور خطرات ہیں، وہاں کچھ اور خطرات ہیں۔